فار ایگزامپل 30 ملی گرام پہ جانا ہے اور اس بچے کو جو دورہ پڑا ہے وہ 15 ملی گرام پر کے جی سے پڑ گیا ہے، اس کی دوائی آپ بڑھائیں 20 ملی گرام تک۔ اب بھی آپ نے یہ دوائی بڑھائی ہے لیکن پھر بھی چھوٹا سا دورہ ہو رہا ہے، تو اور دوائیاں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ویلیم ہے، کلونازیپام ہے، ڈازیپام ہے، یا کلور ہائیڈریٹامین کے لیے ان بیٹوین تھوڑی سی وہ دے رہے، وہ 1-2 دن کے لیے یہ دورہ کرے گی، اتنے میں وہ دوائی کا اپنا لیول بلٹ اپ ہو جائے گا، اگلے ہفتے اور کم ہو جائیں گے، اگلے ہفتے آپ کا ٹارگیٹ ہے 30 ملی گرام پر کے جی کا، وہاں پہنچ جائے گا تو یہ سارے دورے رک جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر دورہ آج پڑا تو یہ نہیں ہے کہ 5 ملی گرام سے آپ یکدم 30 ملی گرام پہ چلے گئے، یہ تو آپ نے آہستہ آہستہ جانا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ان بیٹوین جو چھوٹے چھوٹے دورے ہیں وہ دوسری دوائیوں سے جو تھوڑے دیر کے لیے دی جاتی ہے، مثلا ویلیم 2-3 دن کے لیے دی جا سکتی ہے، فینوباربیٹون دیا جا سکتا ہے، کلونازیپام دی جا سکتی ہے، وہ دیں، لیکن یہ ڈاکٹروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ماں باپ مرغی کو جب تک کمپلیٹ سمجھے نا، اپنی مرضی نہیں کرنی اور دوائی اپنے حساب سے ایڈجسٹ نہیں کرنی، اور ماں باپ کو یہ ہے کہ ان کو تعلیم آنی چاہیے کہ یہ ایپیلیپسی ہے کیا۔ اگر ایپیلیپسی کی ماں باپ کو سمجھ آ گئی تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور بچہ انشاءاللہ نارمل زندگی گزارے گا، نارمل روزگار کرے گا، نارمل تعلیم لے گا، نارمل جہاز چلائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے کہ کیونکہ علاج بڑا لمبا ہے اور بعض دفعہ آپ کو 2 سال 3 سال یا اس سے بھی زیادہ علاج کرنا پڑتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مریض 6 مہینہ یا 5 مہینہ بغیر کسی دورے کے رہ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے مریض بھی نہیں لینا چاہتا، اس کے پیرنٹس بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ادویات بغیر کسی کنسلٹنٹ کے مشورے کے اس کو بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا ایک اسٹرکٹ پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ دورہ ختم ہو جائے تو کیا کورس اس نے ہر صورت پورا کرنا ہے؟ یہ کوئی اسٹرکٹ پالیسی نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو تعلیم ہونی چاہیے، ماں باپ کی جب تک تعلیم صحیح نہیں ہوگی یا کوئی وجہ ہے تو اس وجہ کو اب ریموو نہیں کریں گے تو اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ کو تعلیم ہے، 6 مہینے انہوں نے پیسہ ضائع کیا ہے تو اب یکدم وہ سٹاپ کر دیں گے، ایک دورہ اور پڑا تو یہ پھر 0 سے شروع ہوگا، آگے 3 سال چاہیے بغیر دورے کے۔ تو یہ ماں باپ کو جو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم نے 2 سال تک دوائی استعمال کرنی ہے وہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حالت میں کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک دوائی دی ہے، دورے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں، یا دورے تو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گیا تو دوسری میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں یاد رہے اور ماں باپ کو بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں یہ دورہ روکنے کے لیے کوئی برین کا ٹونک نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جتنی مرضی کرتی جائے، اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ برین پہ ہیں، یہ صرف دورہ روکنے کے لیے، یہ دماغ کا ٹونک نہیں ہے، یہ جس وجہ سے دورہ ہو رہا ہے اس کو یہ کریکٹ نہیں کر رہا کہ 6 مہینے دورہ نہیں پڑا تو وہ چیز صحیح ہوگی، یا نارملی یہ ہے کہ اگر دورہ 2 سال نہیں پڑتا تو جو ایک ابنارملٹی ہوتی ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے قدرتی طور پہ یا نیچرل طور پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دوائی آپ 6 مہینے پہ بند کر دیں، بالکل بند نہیں کریں۔ اچھا، یہ جو ہمارے جو پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیڈیشن کاز کر رہی ہیں، تھوڑا بہت لیول کم کر رہی ہوتی ہیں، تو اپیرنٹلی جو بچوں کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے جس کی وجہ سے بعض دفعہ پیرنٹس سے آئے، تو کیا ان کی جو پڑھائی ہے یا ان کی جو الرٹنس ہے بچے کی، یا اس کا جو کھیل کود ہے، یا جیسے چھت پہ جانا ہے اس کو ایک بہت زیادہ ایکٹیو الرٹ چاہیے، یا سائیکل چلانا، باہر جانا، تو کیا بچے کو ایسا ممکن ہے کہ اس کی الرٹنس لیول کم ہونے سے آپ اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں، کوئی خاص ایکٹیویٹی کے اوپر آپ اس کو سپروائز کرنا شروع کر دیں تاکہ دوران علاج اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو؟ جی، یہ آپ نے اگین پیرنٹس اویئرنیس کے لیے بہت اچھا کوشچن ریز کیا ہے کہ وہ چیزیں جب یہ خاص کر کے انیشلی ٹائم ہے، چانسز ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ دوائی کا لیول بلٹ ہوگا پھر دورہ رکے گا، اس میں چانسز ہیں کہ اس کو دورہ ہو جائے، اور جب بھی دوائی سے دورہ رکا تو بچہ بھی بڑا دلیر ہو گیا، ماں باپ بھی بڑے دلیر ہو گئے، تو آپ نے صحیح ایشو کیا ہے کہ بچے کو دورہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ سچویشن جہاں پہ اگر دورہ بچے کو ہو تو اس کی جان نہ جاتی رہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا بچے کو بغیر سپرویژن کے سوئمنگ نہیں کرنی چاہیے، وہ دورہ ہوا تو ڈوب جائے گا۔ بچے کو چھت پہ نہیں چڑھنا چاہیے، ایسی چھت پہ جس کے ارد گرد دیوار نہیں ہے، دورہ پڑا بچہ اوپر نیچے گر گیا، بچا گیا۔ بچے کو درخت پہ نہیں چڑھنا چاہیے، گر گیا تو وہ گیا۔ اسی طرح بچے کو سائیکل سڑک پہ نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو دورہ ہو گیا تو پیچھے سے کار مار دے گی یا موٹر سائیکل مار دے گا۔ تو یہ آپ نے بڑی اچھی اویئرنیس کی بات کی ہے کہ یہ چند چیزیں جن کی آپ نے پابندی لگانی ہے۔ اسکول جانے کی پابندی نہیں ہے، کھیلنے کی تھوڑی بہت گھر پہ پابندی نہیں ہے، ٹی وی شی وی دیکھنے کی انٹرنلس کہ ہم لوگ یہ نہ کہیں گے اس کو مرغی ٹی وی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ٹی وی دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر جرکس ہوتا ہے آپ اس کو صوفے پہ بٹھا دیں، اگر جرکس ہو بھی تو اس کو چوٹ نہ لگے۔ تو
یہ جو ہمارے کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جو کہ ایپیلیپسی کو زیادہ کر دیتے ہیں، تو کیا ان میں زیادہ دیر تک، کیونکہ بچہ ہے ظاہر بات ہے گرو کرے گا، اگر 5 سال کا ہے 8 سال کا ہے اس کے بعد وہ باہر بھی نکلے گا، تو کیا زیادہ دیر تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا یا زیادہ دیر تک ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھنا یا زیادہ دیر تک کھیل میں مصروف رہنا تاکہ اس کی نیند متاثر ہو جائے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو کیا یہ بھی اس کے دورے جو ہیں اس کو خراب کر سکتی ہے یا اس کی ایپیلیپسی کو خراب کر سکتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بعد میں کی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس بچے کی جو نیند ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. جس کی نیند ڈسٹرب ہوگی اس کا دورہ پڑے گا، جو مرضی دوائی آپ استعمال کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ریزنیبل حد تک کمپیوٹر کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کو دورہ نہیں پڑتا تو اس کو کوئی نہیں پڑے گا. لیکن کچھ ایپیلیپسی ہوتی ہے اس طرح کی ہے کہ مثلا ڈسکو لائٹس ہیں یا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے بار بار فلکرنگ ہو رہی ہے یا فلکرنگ ہو رہی ہے تو اس کو دورہ پڑتا ہے. اس بچے کو کس کی وجہ سے دورہ پڑتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو دورے پڑیں گے اور سخت ہوتے جائیں گے اور اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ویژن کا نقصان ہو سکتا ہے، گر کے برین کا نقصان ہو سکتا ہے. پہلے مائلڈ دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ سخت ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ادویات ہمارے پاس آ رہی ہیں اینٹی ایپیلیپسی کی جو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا ان سے کوئی جو ذہنی صلاحیت ہے جس کو آئی کیو لیول بھی ہم کہتے ہیں کہ بچہ اپنے ہم اثر بچوں کے ساتھ کیا اس لیول تک اچیومنٹ اس کی ہو جائے گی اکیڈیمکلی یا ایجوکیشن وائز، یا ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر رہ جائے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک ہے سائیڈ افیکٹ دوروں کا، ایک ہے سائیڈ افیکٹ ڈرگز کا. ہم نے یہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ان کو تولنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا پلہ بہت بھاری ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے. لیکن ہر دوائی سے تھوڑا بہت یہ سائیڈ افیکٹس ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پڑھائی پہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے، فار ایگزامپل اگر اس کو تھوڑی سی انڈیویجول ٹیوشن دے دی جائے، 1-to-1 سائیکولوجیکل سپورٹ کی جائے، تو یہ بچے بہت اچھے کلاس میں اسے ہی رہتے ہیں جیسے نارمل بچے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دوائی کی وجہ سے تھوڑی بہت سائیکولوجیکل پرابلمس بھی آتی ہیں، تھوڑا بچہ آئی کیو بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو سمجھ ہو ماں باپ کو کہ اس کو ہم نے سائیکولوجیکل سپورٹ دینا ہے اور اس طرح ہوگا تو وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ڈاکٹر ہے اس کا نسخہ لے کے اس کے جو اسکول ٹیچر ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اس کو بھی انفارم کرنا چاہیے، اس کو کانفیڈنس لینا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ بچے کے اندر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کے اوپر اسکول کے اندر بھی اسی طرح توجہ دے تاکہ باقی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چل سکے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے ٹچ کیا ہے. فار ایگزامپل کہ میں لوگوں کے بچوں کو دیکھنا چاہتا تھا مفت میں جا کے گاؤں میں، مجھے کوئی نہیں بتاتا تھا کہ ہماری بچیوں کو دورہ ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو ویکسینیٹرز ہیں وہاں پہ 2 سال سے وہاں رہے ہیں، میں نے ان کی مدد حاصل کی. ان کو پتا تھا ہر بچے کا کہ اس کو دورہ ہوتا ہے، یہاں اتنے بچوں کو ہوتا ہے. تو ماں باپ تو مجھے بھی بتانے کو تیار تھے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اسکول یا بچے کو بھیجتے نہیں ہیں، جب بھیجیے تو بتاتے نہیں ہیں. حالانکہ اسکول نرس ہونی چاہیے، بڑے اسکول میں ہونی چاہیے یا 2-4 اسکولوں میں ایک ہونی چاہیے. اگر پتہ جی اس بچے کو یہ دورہ پڑتا ہے، اس کی یہ دوائی ہے، فلاں کے پاس پہنچانا ہے، تو یہ ڈاکٹر کے پاس بلکہ ضروری ہے کہ ٹیچر کو انفارمیشن ہو. یا بچہ بعض کا بہیویئر ایسے کر رہا ہے جیسے ٹیچر اس کو بہت برا سمجھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو وہ دورے کی قسم ہو. تو یہ ٹیچر کو بتانا تو چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں ابھی یہ ایسا کلچر نہیں. ایسے بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے باہر کے ممالک میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک انفارمیشن کا ٹیگ اس مریض کے ساتھ اس کی جیب کے اندر یا کسی ایسی چیز کے اوپر لکھ کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر اس کو دورہ پڑتا ہے تو آلریڈی جیسے ہی وہ بندہ دیکھے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ کون سی دوائی لے رہا تھا اور کون سی قسم کا اس کو دورہ تھا اور اب اس کے لیے امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے. اور اگر اس پہ ڈاکٹر کا بھی نمبر لکھ دیا جائے تو فوری طور پہ اس کا میرا خیال ریسکیو کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. جی محسوس ہے. میں یورپ خاص کر انگلینڈ میں تقریباً ہر سال ہی جاتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں. وہاں جو اس طرح کے برے ایپیلیپسی والے یا ایپیلیپسی والے بچے ہیں سب کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے، اس کو میڈیسن بریسلٹ کہتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس میڈیسن پہ ہے، اس کو یہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوا تو اس کا یہ علاج ہے اور فلاں کو آپ نے فون کرنا ہے، فلاں اس کا ڈاکٹر ہے. تو اس میں بہت ہی ایک قسم کی ہیلپ مل رہی ہوتی ہے پیشنٹ کو. پیشنٹ ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس ہیں، کوئی وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی اسٹگمیٹائزیشن اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہے. وہاں بھی ہے لیکن اتنی نہیں ہے. وہاں بیماری کے طور پہ اس کو لیتے ہیں اور ہم نے اس کو توہمات کے ساتھ لنک کر دیا. اچھا، توہمات کا بھی ذکر آیا تو یہ ذرا ہم اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو توہمات ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا واقعی یہ ایک جن بھوت کا اثر ہے یا
ایک بیماری ہے. کیونکہ یہ اب ہمارا پروگرام بھی اب ختم ہونا چاہ رہا ہے، تاکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر میں یہ میسج ضرور لوگوں کو جائے کہ اس کو بیماری کے طور پہ لیں، اس کو جن بھوت اور پریت اس دور سے اب یہ گزر گیا ہے سب کچھ. یہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ بیماری کے طور پہ بھی نہ لیں، اس کو ایک کنڈیشن، ذہنی کنڈیشن کے طور پہ لیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے میڈیسن سے. اور یہ جو جن بھوت یا کسی کا سایہ کہنا ہے، یہ نیشنل الٹریسی اور نیشنل اگنورینس ہے. یہ ایک انسانیت کی اگنورینس ہے. ان لوگوں کو تعلیم چاہیے اور تعلیم لینی چاہیے. اس میں بہت زیادہ کردار میڈیا کا ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کا ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر میرے کسی پیشنٹ کو میں نے اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے ماں باپ کو ایپیلیپسی نہیں میں سمجھا سکتا تو میں وہ بچہ صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ دیکھیں نا، میں نے تو 10 منٹ یا 15 منٹ میں بچہ دیکھنا ہے. سارا مہینہ 2-3 مہینے تو بچے نے گھر رہنا ہے. جو اس کی حرکات ہیں، جو اس کی کیئر ہے، وہ ماں باپ نے کرنی ہے. تو یہ تعلیم کی کمی ہے اور اگنورینس ہے، الٹریسی ہے. جی ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر اکبر ملک صاحب کی ایپیلیپسی اور خاص طور پہ جو بچوں کی ایپیلیپسی اس کے حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی ہے. اور میرے خیال میں ایک بہت اہم بات ہے کہ جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے ہماری انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرگی کا کسی توہمے کے ساتھ، جیسے ایک کالر نے بھی پوچھا کہ زلزلے کے ساتھ یا ایون جن بھوت اور پریت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے گاؤں میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور سر کے اندر بعض دفعہ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے مارا پیٹا جاتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. بلکہ اگر کسی بچے کو دورے کی بیماری ہے، جھٹکے کی بیماری ہے، تو فوری طور پہ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور جو پہلی دفعہ جو ادویات کا سٹارٹ کرنا ہے وہ کسی ماہر کے زیر نگرانی ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ اپنے فیملی فزیشین کے ساتھ اور ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے سے بچے کی اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بیماری کو بر وقت علاج کے ساتھ کنٹرول کریں تو نہ صرف بچہ ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، جسمانی طور پہ ٹھیک رہے گا، بلکہ اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس بھی بہتر ہوگی اور وہ ایک کامیاب شہری بن سکتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر مسعود شیخ کو اجازت دیجیے. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.